ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا حتیٰ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ابو بکر صدیق پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا ہے۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اس کا حال پوچھتے ہو۔ پر ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کمخاب پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائیں اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا، دن بھر کے بھوکے ہو کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ماں، خدا کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہ پیوں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق زخموں سے چور چلنے کے قابل نہ تھے۔ ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے، انہیں چوما اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرانے کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ ایک دن ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال آپ کی آواز سن کر قریب آئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے۔
لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک دودھ نہ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تعالیٰ کا کام۔ حضرت بلال نے بکری پیش خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اسی دن سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک ہی تعلق قائم رکھا۔ اسلام قبول کرنے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سنگ دل بے رحم مالک نے آپ پر سخت سے سخت ظلم کیا، انسانیت سوز اذیتیں دیں، اور شریر لڑکے امیہ کے کہنے پر جانوروں کی طرح مکہ کے پتھریلے بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے اور کڑاکے کی دھوپ میں گرم جلتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال کا ظالم آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ ہر حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے شریر ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ تمام جسم لہو لہان ہو گیا۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں۔ اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال کو کفار کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رحمت للعالمین کی آنکھیں حضرت بلال کے مصائب سن کر اشک بار ہو گئیں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر کچھ روپے ہوتے تو بلال کو خرید لیا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا، مجھے بلال خرید دو۔ حضرت عباس نے خرید دیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ یعنی حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام رباح، ماں کا نام حمامہ، بھائی کا نام خالد، بہن کا نام افرا تھا۔ کنیت ابو عبداللہ یا ابو عبد الکریم یا ابو عبد الرحمن تھی۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کی وفات کے بعد جہاد شام میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو حضرت بلال وہاں موجود تھے، اور جب تقریب فتح کا انعقاد ہوا تو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی فوج سے پوچھا، جن میں اکثر صحابہ کرام تھے، کہ تمہاری کوئی دلی خواہش ہو تو بتاؤ۔ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر عرض کیا کہ اے امیر المومنین، بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والی اذان سنائے۔ جب صحابہ کرام کا اصرار بڑھا تو حضرت بلال اذان کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر جب اذان شروع کی تو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جب پوری محبت اور درد کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو لوگوں کے رونے سے کوہرام مچ گیا۔
قریب تھا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پھٹ جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلمہ کہہ کر خود بھی زار و قطار رونے لگے۔ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے نڈھال ہو گئے، اور آپ یعنی حضرت بلال کی ہچکی بن گئی۔ حضرت بلال نے بڑی مشکل سے اذان پوری کی۔ اذان کے بعد دیر تک آنسوؤں اور آہوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت بلال نے دمشق میں سن 20 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ باب صغیر کی طرف مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔